مخالفت سے میری زندگی سنورتی ہے، مخالفت سے میری زندگی سنورتی ہے۔ میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اسی شعر کو سن کر مجھے یہ بات یاد آ گئی، اور یہ شعر کہ حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے۔ یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا منظرنامہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مفتی سلمان ازہری کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار اٹھا ہے تو اللہ نے وہ مقبولیت اسے عطا فرمائی کہ آج وہ جوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، ہر جوان کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے حق کی بات بولی تھی، اپنے نبی کی بات بولی تھی۔ اسی لیے ہم بھی نبی کا ساتھ دیں، نبی کے غلام رہیں۔ ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کر لیا تو تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو معزز بناتا ہے، خواہ تعلیم دنیاوی ہو خواہ تعلیم دینی ہو۔ اگر تعلیم ہے تو وہ ہر اعتبار سے معزز ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے تو نام کے آگے صاحب لگ جاتا ہے، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بیرسٹر صاحب، اس طریقے سے صاحب کہہ کر کے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل ہو گئی تو اللہ اکبر، وہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ اور دینی تعلیم کا منبع یہ مدرسے ہوا کرتے ہیں، مگر آج مدرسے میں کون آ رہا ہے؟ جن کے پاس ذرا سی دولت ہو گئی وہ تو کالج کا رخ کرتے ہیں، وہ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ مدرسے میں وہی لوگ آتے ہیں جو غریب گھروں کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر یہ بھی نہ آئیں تو پھر آج جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا، آج ہماری امامت کرانے والا نہ ملے گا، آج جو ہے قرآن خوانی کر کے ہم نے مردوں کو ایصال ثواب کرانے والے نہ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہی بچوں کی وجہ سے کہ جو کہ غربت میں پلتے ہیں اور مدرسوں میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی باتیں وہ سیکھتے ہیں، اپنے سینے کو علم سے منور کرتے ہیں، وہی آگے چل کر کے ہمارے رہبر بنتے ہیں، وہی آگے چل کر کے ہمارے پیشوا بنتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آئی ہے قوم پر تو علماء کام آئے ہیں، جب بھی مصیبت آئی ہے قوم پر یا کوئی آفت یا آفت آئی ہے تو ہمارے علماء نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ماضی قریب میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو حضرت علامہ فضل خیر آبادی نظر آئیں گے، حضرت علامہ کفایت اللہ کافی نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے علامہ فضل رسول بدایونی نظر آئیں گے۔ ان لوگوں نے جو کردار اپنی زندگی میں ادا کیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے آسمان ہی سے ایسے آئے تھے، بلکہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے سنوارا ہے کہ دنیا کے وہ راہبر بن گئے، دنیا کے وہ مقتدی اور پیشوا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی ضروری ہے، کیونکہ علامہ فہامہ تو ابلیس بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا علامہ تھا کہ فرشتوں کا استاذ تھا، مگر عشق سے وہ خالی تھا۔ اگر عشق سینے میں نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ علم آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج چلتے چلتے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج دستار بندی ہو رہی ہے، دستار بندی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ دستار بندی ہوتی ہے تو گویا ایک طریقے کی سند دی جاتی ہے، ایک طریقے کا اعزاز دیا جاتا ہے کہ آج یہ بچہ جو ہے حفظ قرآن میں مکمل ہو گیا، آج اس نے مولویت مکمل کر لی، آج اس نے عالمیت مکمل کر لی، آج اس نے جو ہے فضیلت سے اپنے آپ کو ہمکنار کر لیا، فضیلت کی تعلیم حاصل کر لی، اور 2 سالہ ایکسٹینشن کورس جو ہے کر کے اس نے اگر افتاء بھی حاصل کر لیا تو اس کی ڈگری اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے دستار دی جاتی ہے۔ ذرا آپ نے کبھی غور کیا ہے دستار بندی پر کہ دستار کو دستار کہتے کیوں ہیں؟ دستار کو دستار کہتے کیوں ہیں؟ دستار بندی، ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ دستار بندی، دستار تو پگڑی کو کہا جاتا ہے، دستار تو امامہ کو کہا جاتا ہے، لیکن میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کھول کر کے اور 2 ٹکڑوں میں دستار کو بانٹ دوں تو 10 الگ ہو جائے گا، تار الگ ہو جائے گا۔ 10 کو الگ کر دیں آپ اور تار کو الگ کر دیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 کان، 2 آنکھ، 2 ہاتھ،
2 पैर 8 हो गए, 1 ज़बान और 1 दिमाग, ये 10 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आज 10 तार बंदी है, यानी इन 10 तारों को ऐ मेरे तलबा आज से पाबंद किया जा रहा है। आज से इन 10 तारों पर शरीयत की पाबंदी लगाई जा रही है। अब तक तुम आजाद थे, अब तक तुम जो है अभी तालीम के मराहिल में थे, अब तक तुम्हारे ऊपर कभी सख्ती की जाती थी, कभी नरमी की जाती थी, कभी नमाज में पहुंचे, कभी नहीं पहुंचे, कभी कुछ काम कर दिया, कभी आपस में झगड़ा कर लिया, लेकिन आज 10 तारों को पाबंद किया जा रहा है और ये तालीम दी जा रही है। खबरदार, आज के बाद से तुम अपने 2 तार हाथों को कभी गलत इस्तेमाल मत करना। शरीयत जहां इजाजत देती है वही इस्तेमाल करना। अपने दोनों तार कदम को कहीं ऐसी जगह मत ले जाना जहां शरीयत मना करती हो। अपने दोनों तार आंखों से वो मंजर मत देखना जिसकी शरीयत इजाजत न देती हो। अपने दोनों तार कानों से कभी खिलाफ शरीयत बात मत सुनना। अपना एक तार जो ज़बान की सूरत में है उससे कभी शरीयत के खिलाफ बकवास मत करना, कभी गाली गलौज मत देना, कभी जो है गलत इस्तेमाल करके किसी का दिल न दुखाना। और एक तार जो ज़हनो दिमाग की सूरत में है उसमें खबरदार खबरदार कभी जो है फासिद ख्यालात न पनपने पाए, कभी तुम्हारी सोच बुरी न होनी पाए। जब भी सोचना आला सोचना, जब भी सोचना मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए सोचना, जब भी सोचना अपने पड़ोसियों के फलाह बहबूद के लिए सोचना। और तुम जो है सोचो तो तुम्हारी फिक्र जो है सोच तुम्हारी कुरान के मुताबिक हो, इस्लाम के मुताबिक हो, सल्फ़ सालिहीन के मुताबिक हो। कभी अपने ज़हन में परागंदा ख्यालात मत आने देना। ये 10 तार ऐसे हैं कि उसी पर पगड़ी बांधकर इन 10 तारों को आज पाबंद कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब अपने कदम को तुम बहकने मत देना, क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे वजूद पर सनद दी जा चुकी है, दस्तार दी जा चुकी है, एक तुम्हारा मकाम हो चुका है, एक तुम्हारा मेयार हो चुका है। और ये इज्जत अफजाई किसे दी जाती है? जो इल्म दीन से बहरामंद होता है, जिसके सीने में 300 पारे कुरान के महफूज होते हैं, या जो आलिम दीन हुआ करता है शरई मसाइल का। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस यही उलमा हुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। अब दस्तार के बाद अगर तुमने अपने कदम को जो है गलत तरीके पर डालना शुरू कर दिया, अगर अपने कदम को गलत तरीके पर, अपनी रविश को जो है तुमने गलत कर लिया, तो याद रखो तुम्हें देख करके तुम्हारे पीछे चलने वाली कौम वो भी गलत हो जाएगी। क्योंकि फारसी में मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि अगर बादशाह मुर्गी के अंडे के बराबर भी जुल्म करता है तो रियाया पूरा मुर्गा हड़प कर जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। इसलिए अगर रहनुमा बन चुके हो तो खबरदार खबरदार, जुर्म करना तो दूर की बात है, गुनाह करना तो दूर की बात है। गुनाह का जहां शुबह हो, गुनाह का जहां शुबह हो, उस शुबह से भी परहेज करना। क्योंकि अगर तुम उस शुबह, उस गुनाह को अंजाम नहीं दोगे, लेकिन वहां पर अगर चले गए और किसी की गलत नजर पड़ गई तो कहेगा आदमी, आम आदमी, ये देखो मौलवी होके ऐसा कर रहा है, ये हाफिज होके ऐसा कर रहा है। अल्लाह अकबर। कोई शायर क्या ही खूब कहता है कि बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। आप गुनाह नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर बदनाम हो गए तो ये गुनाह से करने से भी ज्यादा खतरनाक है। आपकी जिंदगी जो है, ये आपकी जिंदगी जो है ये मलिया मेट हो जाएगी। इसलिए अपनी कद्र करो। अल्लाह ने अगर आपको मौलवी बना दिया, अल्लाह ने आपको हाफिज बना दिया, तो अपने वकार को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो। क्योंकि मन आरफा रब्बहू फक़द आरफा नफ्सहू, जिसने मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को
کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ ہے تو اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب؟ صرف عوام کی اصلاح نہ کی جائے، صرف معاشرے کی اصلاح نہ کی جائے، بلکہ کبھی کبھی علماء، حفاظ اور قراء کی بھی اصلاح کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، ہم اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم نمازوں کا احترام کرتے ہیں یا نہیں، نمازوں کی پرواہ کرتے ہیں یا نہیں۔ وقت ہو جائے تو ہم نمازوں کی پرواہ کریں، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارا جو قدم چل رہے، جس قدم پر، جس روش پر، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، اگر یہی کوئی دیکھے گا تو کیا اثر لے گا کہ یہ حافظ ایسا کام کر رہا ہے، یہ مولوی ایسا کام کر رہا ہے، یہ جو ہے قاری ایسا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر ہمیں کرنے میں کیا جاتا ہے، ہمارے کرنے میں کیا خامی ہے؟ اللہ اللہ، تو میں ان بچوں کو خاص طور سے پیغام دے رہا ہوں جن کی آج دستار بندی ہے، اور ان بچوں کو جو ابھی مدرسے میں تعلیم کے مراحل میں ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمیں کل کا قائد بننا ہے، ہمیں کل کا سربراہ بننا ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے کندھوں پر امت کی اور قوم کی ذمہ داری آنے والی ہے۔ ابھی ہم ٹریننگ کے مرحلے میں ہیں، جب پختہ ہو جائیں گے، دستار دی جائے گی، اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں دو چند ہو جائیں گی۔ اب ہمیں ہر قدم پھونک کر کے رکھنا ہے، ہر قدم پھونک کے رکھنا ہے، اور وہ کردار پیش کرنا ہے کہ دنیا والا یہ دیکھے تو کہہ دے کہ واقعی ایک عالم ہے، قاری ہے، اور ایک سچا عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم پر کافی زور دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے کیریکٹر کو بھی سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے قرآن نے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق بڑا عظیم الشان ہے۔ تو جو نبی کا اخلاق تھا، اگر نبی کے وارثین وہی اخلاق اپنا لیں، ان کا ذرہ بھی ذرا سا مل جائے، تو پھر معاشرے کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی۔ مگر آج تو ہمارے وجود میں دنیا بسی ہے، ہمارے دل میں دنیا بسی ہے، عقبہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ شاید امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑے قلق کے ساتھ کہتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور چلتے چلتے میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی مجھ سے قبل جنہوں نے مجھے بلایا ہے انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، مخالفت سے میری زندگی سنورتی ہے، مخالفت سے میری زندگی سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اسی شعر کو سن کر مجھے یہ بات یاد آ گئی، اور یہ شعر کہ حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و انصاف کی بے خوف حمایت کی ہے، یہ بغاوت ہے تو ہاں ہم نے بغاوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا منظرنامہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مفتی سلمان ازہری کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار اٹھا ہے تو اللہ نے وہ مقبولیت اسے عطا فرمائی کہ آج وہ جوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، ہر جوان کے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے حق کی بات بولی تھی، اپنے نبی کی بات بولی تھی، اسی لیے ہم بھی نبی کا ساتھ دیں، نبی کے غلام رہیں۔ ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس دن ہم نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، یاد رکھیں پھر ساری دنیا ہم سے ڈرے گی، کیونکہ ایک شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہماری تاریخ
टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तो तेग क्या चीज है, हम कोप से लड़ जाते थे। आज डरने वाले अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये याद रखें, अगर सीनों में ईमान और इश्क़ रिसालत जो है इसकी चिंगारी भरी हुई है तो कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती। एक नबी का गुलाम खड़ा होता है तो हजारों पर भारी हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो है इश्क़ रिसालत महब की चिंगारियां लेकर और नबी के इश्क से अपने सीने को भरकर इस प्रोग्राम से उठें, इस कॉन्फ्रेंस से उठें और कल के बाद हम अपनी जिंदगी में भी इनकलाब लाने की कोशिश करें। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना। बहुत माशाअल्लाह।